اگر ہمارے حقوق نہیں دیے جاتے تو انشاءاللہ العزیز آنے والا ہر دن تمہاری مشکلات میں اضافہ کرے گا، ہر دن تمہاری تکلیف میں اضافہ کر دے گا، ہر دن تمہاری رکاوٹیں زیادہ کر دے گا۔ اس لیے آپ کے لیے سنجیدگی ہے کہ بلا لیت ولا اللہ بغیر سوچے سمجھے ہمارے 31 چارٹر آف ڈیمانڈ پر عمل کیا جائے۔ میں ایک بار پھر بھی گلگت بلتستان کے تمام جوانوں کا مشکور ہوں۔ میں اپنی طرف سے، میں اپنے علماء کرام کی طرف سے، یا عمائدین کی طرف سے، سب کی طرف سے آپ کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ جب بھی جو ہی جیسے رات دن ہم آپ کو آواز دیں گے، آپ لبیک کہتے ہوئے ہمارے لانگ مارچ کا حصہ بنیں گے۔ تحریک حقوق دو، ڈیم بناؤ۔ متاثرین دیامر پاشا ڈیم کا اپنے حقوق کے لیے آج 12واں دن ہے۔ یقیناً اس بارش میں رات کو بھی ہم یہاں تھے اور صبح بھی ہم بارش میں یہاں آئے، اور الحمدللہ ہمارے جوانوں کے، بوڑھوں کے اور میرے علماء اکرام کے جذبات کو کہیں میں نے متزلزل نہیں دیکھا، بلکہ استقامت کا ایک پہاڑ دیکھا ہے، جس کو دیکھتا ہوں ایک جذبہ جنون رکھتا ہے اپنے حقوق کا۔ بلکہ میں گلگت بلتستان کے کونے کونے سے ہمارے آواز کو بلند کرنے والے ان غیرت مند بہادروں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جن کی غیرت میں، جذبات میں، استقامت میں ایک آنچ بھی کمی نہیں آئی ہے۔ میں آج کے اس دھرنے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج 27 فروری کو گڑھی باغ گلگت سے بلتستان، ہنزا، نگر اور سکردو، استور اور گاگوچ، غزر وغیرہ تمام قافلے گڑھی باغ میں جمع ہو کر جنہوں نے چلاس کی طرف آنا تھا، لیکن رات کو میرے ساتھ ان کا رابطہ ہوا، خصوصاً میرے محترم احسان ایڈوکیٹ صاحب ایکشن کمیٹی کے اور دیگر کوئی چند ساتھیوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوا، تو میں نے ان سے کہا کہ ہماری ایک پیش رفت ہوئی ہے۔ حکومت نے یہ بات مان لیا ہے کہ موسم صاف ہوتے ہی منسٹریل کمیٹی چلاس میں آئے گی اور چلاس میں آ کر ہمارے مذاکرات سن لے گی، اور اس منسٹریل کمیٹی کے تعاون کے لیے صوبائی حکومت نے ہمارے محترم جناب وزیر اعلیٰ حاجی گلبر صاحب نے بھی ایک کمیٹی بنایا ہے جو اس کمیٹی کا حصہ بنے گی۔ تو ہمیں امید ہے کہ یہ دونوں کمیٹیاں جب یہاں آئیں گی اور ہمارے مطالبات سنیں گی تو وہ ہمارے مطالبات حل کرنے میں انشاءاللہ العزیز اپنا کلیدی کردار بھی ادا کریں گے۔ اس پیش رفت کے تحت ہم نے جس پلان کا ارادہ کیا تھا، جس پلان کی طرف ہم نے جانا تھا، جس لانگ مارچ کی طرف ہم نے جانا تھا، جس کے لیے ہم نے صفیں بنائی تھی، اور گلگت بلتستان کی بھی ایک صف اس میں ہم نے بنائی تھی، تو ہم نے اس پیش رفت کے تحت اپنی اس پلان کو، اپنے اس لانگ مارچ کو ملتوی کر کے اسی بیس کیمپ دھرنے تک ہم نے اس کو محدود کر لیا ہے۔ تو میں گلگت بلتستان کے تمام اپنے معاونین، اپنے تمام ہمارے ساتھ دینے والے تمام لوگوں سے اور مشائخ سے، علماء کرام سے، عمائدین سے، سیاسی سماجی کارکنوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جب تک ہماری کال نہیں آئے گی، جب تک ہم آگے لانگ مارچ کا نہیں کہیں گے، اس وقت تک آپ نے اپنا لانگ مارچ وقتی طور پر، جزوی طور پر آپ نے اپنا لانگ مارچ ملتوی کرنا ہے۔ اور اس بارے میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے تمام جذبات کو، اپنی تمام کاوشوں کو مد نظر لا کر ہمارے آواز میں اتنی طاقت بخشی کہ دنیا کے اکڑ کر چلنے والے اور وہ وابڑا جو انہوں نے 18 سال سے ہم پر ظلم کیا تھا، وہ بھی گھٹنے ٹیک کر ہمارے مطالبات ماننے پر مجبور ہو چکا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز میں وابڑا کو بھی باور کرانا چاہتا ہوں، اب یہ نعرہ ہمارے آنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر بھی چڑھ چکا ہے۔ اس لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر